الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت عاملایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری یا الہی کن مناجات بفضل خود قبول ہم صدقہ اولیاء خاندان سابری میں کر قبول۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور کرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ میں کروڑ مرتبہ عدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوں کہ بنو قریش قبیلے سے ایک شخص امام الانبیاء احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، اور وہ حاضر کس طرح ہوا اس کا پس منظر سنیے گا ذرا۔ وہ جو شخص تھا بنو قریش قبیلے کا، چھوٹا موٹا وہ کاروبار کرتا تھا۔ کہتا میں بنو قریش قبیلے سے کوئی ایک آدھا جانور لیتا، مکے کے آس پاس گاؤں کے کہیں قریب میں 1-2 دینار نفع لے کر جانوروں کو بیچ دیتا۔ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں 2 اونٹ لے کر مکے پہنچا، تو میں نے سنا کہ مکے کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ ایک ایسا جادوگر ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ باتیں کرنے لگے، میں کہا بھئی ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ اور شخص کہتا ہے کہ میری بدقسمتی دیکھو کہ میں جو اونٹ لے کر آیا تھا وہ اونٹ میں ابو جہل کے ہاتھ بیچ بیٹھا۔ وہ میرے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے۔ کہنے لگا کہ پیسے کل آ کر لے جانا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سردار ہو، پیسے کل دے دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سارا دن ساری رات مکے کی گلیوں میں گھومتا رہا، چوک میں سویا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں ابو جہل کے پاس پیسے لینے کے لیے پہنچا تو کہنے لگا کہ پیسے کل آ کر لے جانا۔ کہتا میرے دل میں خیال آیا یہ سردار ہے، وڈیرا آدمی ہے، کہیں بگڑ نہ جائے، کوئی بات نہیں ہے، ایک دن اور یہاں گھوم لیتا ہوں۔ کہتا ایک دن اور گزرا، رات گزری، جب میں اگلے دن پیسے لینے کے لیے ابو جہل کے پاس پہنچا تو میں نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل آیا، میں نے کہا لاؤ بھائی میرے پیسے دے دو جو میں نے آپ کو مال بیچا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا تاجر نہیں ہوں، بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں، چھوٹا موٹا میں کاروبار کرتا ہوں، 1-2 جانور لے کر آتا ہوں، 1-2 دینار کے نفع پر میں بیچ دیتا ہوں، غریب آدمی ہوں۔ مجھے 2-3 دن ہو گئے یہاں چوکوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر سوتے ہوئے۔
نہ کوئی ہوٹلوں کا زمانہ ہے، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی مجھے مکے میں جانتا ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا عزیز ہے۔ کس کے پاس میں جا کر ٹھہروں گا؟ مجھے میرے پیسے دے دے چودھری صاحب۔ ایسے جب میں نے دبا کے کہا نا تو ابو جہل بگڑ گیا، کہا جاؤ دوڑ جاؤ، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میرا کل سرمایہ ہے جو میں نے اکٹھا کیا تھا، جو میں جمع کر رہا تھا، جو میں بیچتا تھا، جو میں بناتا تھا، اگر مجھے یہی پیسے نہ ملے تو میں کیا کروں گا؟ میرے بچوں کا تو رزق ڈوب جائے۔ کہتا میں وہاں سے جب چلا تو میں مکے میں پہنچا، حرم پاک کی سرزمین پر پہنچا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں پر وڈیرے چودھری مکے میں بیٹھتے ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا وہ جو ایک ٹولی بنا کر بیٹھے ہیں نا، وہ جو ابو لہب بیٹھا ہے، جو عتبہ بیٹھا ہے، ابو سفیان بیٹھے ہیں، وہ ہیں مکے کے سردار۔ کہتا جب میں ان کے پاس آیا تو میں نے ان کو آ کر کہا وڈیرو، یہ چودھریو، نمبردارو، میرا ایک مسئلہ ہے، اس کا حل کر دو۔ کیا مسئلہ ہے؟ جی میں دو اونٹ لے کر آیا تھا بنو ریش قبیلے سے، میں نے اونٹ بیچ دیے ہیں، 4-5 دن ہو گئے لیکن مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ آج اس بندے نے مجھے جھڑک دیا ہے، وہ پیسے نہیں دیتا ہے۔ آج کس بندے کو اونٹ بیچے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے اونٹ جو ہیں وہ ابو جہل کو بیچے ہیں۔ سبھی گردنیں جھکا بیٹھے، اوہو تو بہت بڑے سردار کو اونٹ بیچ بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ نہ چلا، مجھے مذاق کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، گردن جھکائے بیٹھا ہے، وہ تیرے مسئلے کا حل کرے گا۔ وہ شخص کہتا ہے میں ڈرا ڈرا تھا، سہما سہما تھا، جب اس شخص کے پاس چلنے لگا تو مجھے پیچھے سے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور ادھر کو بھیجتے بھی ہیں۔ کہتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہ اس شخص کے پاس بھیج بھی رہے ہیں اور اس شخص کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کہتا میں تو ڈوبا ہوا تھا، تو ڈوبے ہوئے انسان کو تو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ بنو ریش کے قبیلے کے صحابی کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، تو جو آقا علیہ السلام نے پہلے لفظ ارشاد فرمایا اپنی زبان اقدس سے، وہ یہ لفظ تھے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے تم پردیسی لگتے ہو، تمہیں پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان لگتے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ دو لفظ سن کر کھل کر رویا کہ مجھے آج کئی دن ہو گئے مکے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن مجھے کسی نے میرا حال نہ پوچھا، مجھے کسی نے کھانا نہ کھلایا، مجھے کسی نے درد بھرے جملوں سے نہ بلایا، لیکن آج جس شخص کے پاس میں آیا ہوں وہ شخص پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ پردیسی لگتے ہو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے چہرے پر پریشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ باتیں کی، اللہ رب العالمین کے محبوب میرے لیے دودھ لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے میرے لیے کھجوریں لائے اور آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر مجھے آقا علیہ السلام نے پیش کی۔ وہ بنو ریش قبیلے کے صحابی کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے میں نے کھجوریں کھائیں۔ جب میں سیراب ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں ابو جہل کے ہاں اونٹ بیچ بیٹھا ہوں، آج 4-5 دن ہو گئے میرے پیسے نہیں دیتا، وہ بگڑ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ بھاگ، جو لیے جاتے ہیں تو لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرما دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا غم نہ کر، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بنو ریش قبیلے کے صحابی کے ساتھ حضور چل پڑے۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کے دیدار کے لیے کروڑوں دنیا ترستی ہے، آج وہ محبوب ایک غریب آدمی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ محبوب علیہ السلام ایک غریب آدمی کا حق دلانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
آج ہماری حالت کیفیت کیا ہے کہ ہم لوگوں کے حق پر قبضے سے قبضے کیے جا رہے ہیں، ہم یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیووں کا مال کھائے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہ رہی۔ یہ میرے بھائیوں یاد رکھو، حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیا ہم اپنی بہن کا، کیا ہم اپنی ماں کا، کیا ہم اپنی بیٹی کا حق تو نہیں کھا رہے؟ کیا ہم اپنے بھائی کا حق تو نہیں دبا رہے؟ اگر ہمارے نیچے یہ معاملات ہیں تو اس بیان کو سننے کے بعد ضرور بالضرور ان کے حق ادا کرو۔ بہنوں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر، گھروں پر قبضہ نہ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ بیٹیوں کے زمین پر، پلاٹ پر، جائیداد پر قبضہ نہ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ ماں کا حق ادا کرو، ان کی زمین پر، اس کے پلاٹ پر تم قبضہ نہ کرو۔ میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر دیکھا ایک پاک پتن شریف کا واقعہ، ایک شخص جائیداد کی خاطر سگے باپ کو مار رہا ہے، سگے باپ کو پیٹ رہا ہے، کبھی اس کے چہرے پر جوتے مارتا ہے، کبھی تھپڑ مارتا ہے، کبھی پاؤں کے ساتھ ٹھڈے مارتا ہے۔ کتنا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے والدین کے اوپر تشدد کر رہا ہے، یہ دنیا کے 2 ٹکڑے زمین کے اوپر۔ اور وہی باپ جس نے 28 سال سعودی عرب میں پردیس میں اپنی اولاد کے لیے کام کیا، آج تم لوگوں کے حق کھا رہے ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آؤ گے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی اپنا حقوق معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ حقوق العباد معاف نہیں کریں گے جب تک وہ شخص تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، تم نے اگر کسی کی 1 انچ جگہ پر یا ایک جگہ پر، 1 گٹ جگہ پر قبضہ کر لیا، اس کو نہ ادا کی، تو قیامت کے دن 7 زمینیں ان کو کھود کر ان کا توغ تمہارے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں آج وقت ہے، اور فرمایا تم کسی کے 1 روپے پر قبضہ کرتے ہو، 1 روپے پر حق قبضہ کر لیتے ہو، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن 750 بجماعت نماز پڑھی دینی پڑے گی۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں توبہ کرنے، آج وقت ہے لوگوں کے حقوق نہ کھائیں، سے معافی مانگو، ان کے حقوق ان کو ادا کرے۔ بنو ریش قبیلے کے صحابی کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس میرے ساتھ چلی، حضور علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، جا کر حضور علیہ السلام نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہتا جی ابھی لے کر آیا، ابھی لے کر آیا، اور ہی طور پر گیا اندر سے پیسے لے کر آیا، لا کر پیسے قدموں میں ڈھیر کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج تمہاری شکایت ملی ہے، آئندہ کے بعد تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بنو ریش قبیلے کے صحابی کہتے ہیں جب حضور چلے تو نظریں جھکی جھکی، اور دھیمے دھیمے لہجے سے آقا علیہ السلام چلتے ہوئے ابو جہل کے گھر آئے۔ جب آقا علیہ السلام نے گفتگو کی تو اتنی بڑی روب بری آقا علیہ السلام نے گفتگو کی، ابو جہل سے کوئی بات بھی نہ ہو سکی، اور ہی طور پر پیسے لا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کیے۔ ادھر عتبہ کا، ابو لہب کا ایک جاسوس بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اس نے جا کر ان سرداروں کو بتایا کہ ابو جہل نے ایک لمحہ نہیں لگایا تو پیسے لا کر دے دیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارے پیسے مل گئے، تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری پریشانی دور ہو گئی، اگر تو اجازت دے گا تو میں چلا جاؤں؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ سارے جھوٹے ہیں، ابو جہل بھی جھوٹا ہے، عتبہ بھی جھوٹا ہے، ابو سفیان بھی جھوٹا ہے، جی سارے کے سارے، ابو لہب بھی جھوٹا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ واقعی اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں، میں نے آپ کے کردار کو دیکھا، میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیکھا، اس قدر آپ نے میری خدمت کی، مجھے پیسے لے کر دیے، مجھے دودھ پلایا، مجھے کھجوریں کھلائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ اور ہی طور پر قدموں پر ہاتھ رکھا اور عرض کرنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھا دیں، خدا کی قسم ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آؤ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کرو۔ وہ بنو ریش قبیلے کے صحابی کہتے ہیں کہ جب ابو جہل ان کے پاس پہنچا نا تو انہوں نے کہا کہ تو پیسے نہیں دیتا تھا، کس طرح اتنی جلدی پیسے لا کر دیے؟ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے محبوب تشریف لائے تھے نا میرے دروازے پر، تو ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کوئی خدائی طاقت تھی، اگر ایک لمحہ میں انکار کرتا تو وہ میرے گلے کو نوچ لیتے، فوری طور پر مجھے مار دیتے۔ تو میں نے تو غنیمت یہ جانی کہ اپنی جان بچاؤ اور ان کے پیسے دے دو، لیکن وہ لعنتی ابو جہل پھر بھی نہ مان سکا۔ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔